تو حضرات محترم میں عرض کر رہا تھا، تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو عشاق ہیں، جب وہ حضور کا چہرے مبارک کی بات کرتے ہیں تو ایسے کرتے ہیں۔ صحابی رسول کہتے ہیں، جمی صحابہ کرام کا یہ مشرب رہا، حضور کے چہرے کو جس نے دیکھا یہی کہا، لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ، ارے جیسے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا، نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا۔ حضرات محترم، اسی چہرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اس کے عشق کا ایک تقاضا یہ ہے کہ اس چہرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کا بھی شوق ہو، اور اس چہرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہمیں سنتیں ملتی ہیں اس کو بھی ہم اختیار کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا لباس، آپ کی گفتار، آپ کا اخلاق، آپ کے شمائل، ان سب کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک سنت ہے جو چہرے مصطفیٰ کے اوپر سجی، اور دیگر جتنے ہی انبیاء کرام اور رسول جو تشریف لائے ان سب نے اس سنت کو لازم کیا۔ وہ سنت ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ داڑھی رکھنا۔ داڑھی رکھنا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنت ہے، اور نہ صرف یہ کہ حضور کی سنت بلکہ انبیاء سابقین کی بھی یہ سنت رہی ہے کہ جتنے انبیاء رسول آئے، اور بالخصوص حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے داڑھی مبارک جو ہے اس کو اپنے چہرے مبارک پر سجایا۔ امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ رضوان سے کسی ایک معترض نے داڑھی کے بارے میں پوچھا کہ بھائی داڑھی رکھنا، بلکہ اس کا سوال کیا تھا، اعتراض تھا، اس نے پورے 2 صفحے بھر دیے اس اعتراض کے اندر کہ داڑھی رکھنا جو ہے یہ تو بس ایک اخلاق والی بات ہے اور کوئی ایسی بات نہیں ہے، اور اتنی کوئی بات ہوتی تو قرآن میں ذکر ہوتا، اس کا قرآن میں ذکر نہیں ہے۔ اور اس نے کئی اعتراض کیے، اور اس نے اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی کہ داڑھی کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب ایمان کے اوپر اگر علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے ذہنوں پہ اگر کوئی گرد ڈال دے تو کوئی مجدد آتا ہے اور اس کو پھر صاف کر کے اس عقیدے کو ستھرا اور صاف اور شفاف کر دیتا ہے۔ یہی کام اعلیٰ حضرت نے کیا۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس کے جواب کے اندر آپ نے پورا ایک رسالہ تصنیف فرمایا، لمعۃ الضحیٰ فی اعفاء اللحیہ، کہ داڑھی رکھنے کے بارے میں چاش کی روشنی، یعنی چاش کی روشنی داڑیاں بڑھانے میں، اس کا ترجمہ ہے۔ یہ پورا ایک رسالہ لکھا، اس کے کئی صفحات ہیں، 65 احادیث، کئی آیت مبارکہ اور کئی اقوال علماء جو ہیں وہ لے کر آئے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس کو جواب دینا شروع کیا تو حضرات محترم اس کا پہلا اعتراض کیا تھا کہ اس کا قرآن میں ذکر نہیں ہے۔ حضرات محترم، قرآن میں تو ہر چیز کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود فرماتا ہے، وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کہ کوئی خشک اور کوئی تر چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو۔